اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ والدین اس کی فکر کب سے کریں گے؟ تو قرآن سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے نیک ہونے کی فکر ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پیدائش سے پہلے ہی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جہاں اولاد مانگی جا رہی ہے ساتھ ہی نیک اور فرما بردار مانگی جا رہی ہے۔ اب اولاد مانگی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اولاد ہے نہیں، لیکن محض اولاد مانگنا نہیں ہے بلکہ فرما بردار اور نیک مانگنا ہے۔ والدین کی دعائیں پہلے سے، والدین کی فکر پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیدا نہیں ہوا، ابھی آپ مانگ رہے ہیں تو مانگتے ہوئے آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ جو اولاد دینی ہے وہ نیک دینی ہے، اولاد جو دینی ہے وہ صالح دینی ہے، اے اللہ فرما بردار بیٹا عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ تو کب مانگا جا رہا ہے؟ ابھی دنیا میں، اور پھر اس کے بعد اس کی بھی کہ کب سے انسان نے فکر کرنی، ایک تو یہ کہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور پھر شریعت کا حسن دیکھیے، فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملا بیفور انٹر کورس، یعنی آپس میں جنسی تعلق سے پہلے جو شریعت نے دعا سکھائی ہے، کبھی آپ نے اس میں غور کیا کہ آپ اس کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دیکھیے کہاں سے فکر شروع ہو رہی ہے، ابھی آپ اس کا ارادہ کر رہے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے سے اس کی فکر کریں، بسم اللہ، اللہ کا نام لیے، اور اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمارے اس ملاپ کی وجہ سے جو ہمیں اولاد ملے، اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ فرما۔ بتائیے کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات، کہ وہیں سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہمیں اولاد عطا فرمانی ہے اس اولاد کو اے اللہ شیطان سے محفوظ فرما۔ اور حدیث مبارکہ میں جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے والدین کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ابھی بچے نے پہلے بعد میں آنا ہے، اس سے پہلے والدین کے لیے دعائیں مانگنا، وہ دعا مانگے تو صالح اولاد کی مانگے، اور پھر اسی طرح یہ جو تعلق میاں بیوی کا قائم ہو تو اس سے پہلے بھی اللہ کے حضور یہ دعا کرے کہ اللہ شیطان کو اس سے دور فرما۔ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں جیسے بچہ، اب ماں جیسے جو کھاتی ہے، جیسے ماں کی غذا کی وجہ سے بچے کو غذا پہنچ رہی ہوتی ہے، اسی سے بچے کا خون بنتا ہے، اسی سے بچے کو خوراک ملتی ہے، جس طرح جسمانی طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں گروتھ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی ماں کی جو اخلاق ہیں، جو اس کے عادات ہیں، جو اس دوران میں وہ اپناتی ہے، اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ جو کھاتی ہے جیسے اس کا اثر بچے پر ہے، اسی طرح جو کرتی ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے کثرت کے ساتھ، روزے رکھتی ہے کثرت کے ساتھ، نماز کا اہتمام کرتی ہے، اور اسی طرح برائیوں سے بچتی ہے، اس کے اثرات اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتے ہیں، اور یہ ساری زندگی رہتی ہے۔ اور پھر جب پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اب شریعت کی طرف سے کیا حکم کہ اب سب سے پہلے
اس کے کانوں میں اذان دی جائے۔ اب اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان ایک کان میں آپ اذان دیں گے، دوسرے کان میں آپ اقامت کہیں گے۔ اب اذان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ۔ اب بتائیے وہ ایک دن کا بچہ ہے، وہ چاہے سمجھے کہ ایک گھنٹے کا بچہ ہے، اب وہ اس اذان اقامت سے کیا سمجھے گا؟ بتائیے اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اذان دو، وہ سمجھتا ہے، وہ سن رہا ہے، سن کر وہ ابھی کچا کاغذ ہے، اس کے دل پر ابھی سے اللہ کا نام نقش کیا جا رہا ہے، اس کے دل میں ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ حی علی الصلاۃ کہہ کر، قد قامت الصلاۃ کہہ کر، یہ کانوں کے ذریعے سے اس کو دل و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت یہ نہیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرے گا، یہ بہت پہلے سے شروع ہے۔ بچہ کو کہ اس وقت میں کیا بولے گا، لیکن وہ سن کر کے اس عمر میں، یار بالکل ابتدائی عمر ہے، تو اب اذان ہے، اقامت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان اقامت کا اثر بچے کی دماغ پر پڑتا ہے۔ اب اس کے پاس قرآن لگائیں گے، تلاوت لگائیں گے، باقی چیزیں لگائیں گے تو اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے، اس کا اثر بھی اس کے دماغ میں جائے گا۔ ظاہر اذان کا جا رہا ہے، اقامت کا جا رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا کیوں نہیں جائے گا؟ اب جب ماں بچے کے اس کو دودھ پلائے گی اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی ساتھ، ماں بچے کی دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہی ہوگی، اب بتائیے 2 سال تک یہ دودھ پلائے گی، اس دوران جو قرآن کی تلاوت کرے گی اس کا اثر اس کے دماغ پہ نہیں جو ہے نا وہ پڑے گا۔ تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بنیادیں ہیں یہ۔ لوگ بسوں کا احساس ہوتا ہے، جا کر کہتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو ہم سکھائیں گے۔ یہ بنیاد ایک عمارت آپ کھڑی کرتے ہیں، عمارت کی بنیادیں جو شریعت بتا رہی ہے، جو بنا رہی ہے، اس بنیاد پر اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ آپ نے اس بنیاد کو ہی کھوکھلا رکھا، تو بتائیے اس کے اوپر عمارت آپ کتنی ہی اچھی کھڑی کر لیں، بظاہر وہ خوبصورت لگے گی، وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ اگر آپ تربیت کی فکر یہاں سے نہیں کریں گے، جو میں نے عرض کی کہ پیدائش سے پہلے آپ دعائیں مانگیں اور پیدائش کی ساتھ ہی آپ اس کی فکر شروع کر دیں، آپ اس کو ایسا ماحول دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں۔ جب بنیاد مضبوط ہو اس کے بعد عمارت آسانی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کچی ہے تو بتائیے اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو شریعت بنیادوں کو وہ مضبوط کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی جب بچہ پیدا ہوا تو آپ اس کے کان میں اذان پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ۔ اب عقیقہ ہے، عقیقہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیقہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں، بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے یا 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ یہ عقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، بچہ عقیقے کی شکل میں اللہ کے حضور رہن رکھا ہوتا ہے، گروی، جو اس پر جو مصائب اور آلام آنے تھے آپ نے اس کی جگہ پر عقیقہ کر دیا، آپ نے اس کی طرف سے جانور ذبح کر دیا، اس پر جو مصائب اور آلام آنے تھے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتے ہیں، یہ رہن ہو گیا۔ اللہ کے پاس اپنے بچے کے عوض آپ 2 بکروں کا رہن آپ رکھوا دیں، گروی رکھوا دیں۔
اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو آفات سے بچائیں گے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کو بچائیں گے۔ اور پھر یہ کہ 7ویں دن اس کے بعد اس کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا ختنہ، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ ملت ابراہیم کی جو چند ایسی چیزیں جو ملت ابراہیم سے امت محمدیہ آئی، اس میں ختنہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچے کا نام رکھنا، 7ویں دن اب نام رکھنے کی باری آ گئی۔ اب نام کیسا رکھیں گے؟ اب اس میں فکر مندی ہے کہ اب شریعت ہمیں اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ بچے کا نام کیسا ہونا چاہیے۔ اب لوگ یہ کہتے کوئی یونیک سا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو جو کسی کا نام ہو، ایسا نام ہو جو پہلے کسی کا نہ رکھا گیا ہو۔ یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اور بلکہ نام سے پہلے ایک اہم چیز رہ گئی، حضرات حسنین سے مجھے یاد آ گیا کہ کسی نیک اور صالح بندے سے تحنیک کروانا، گھٹی دلوانا۔ تحنیک کہتے ہیں حنک سے تالو، کہ کھجور چبا کر، کوئی میٹھی چیز چبا کر وہ بچے کے تالو کے ساتھ لگائی جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا اور آپ ان کی تحنیک فرماتے۔ اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ نے تحنیک فرمائی، آپ ان کے لیے دعا فرماتے اور تحنیک فرماتے۔ اور حضرات حسنین کی بھی تحنیک، ان کو گھٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلائی۔ اب اس میں کیا چیز ہے؟ تحنیک یعنی کسی نیک اور صالح بندے سے آپ نے کھجور چبوا کر یا شہد بچے کے تالو پہ لگایا۔ اب اس کی وجہ سے بچے کے منہ میں جو لعاب گیا ہے، لعاب دہن، ساری زندگی اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اب یہ شریعت اب بتائیے نا کہ یہ سارے کام کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کہ میری اولاد نیک ہو، یہاں سے تربیت شروع ہو رہی ہے۔ ہر قدم قدم پر اس کی فکر ہے کہ اس کو نیک بنانا ہے، اس کو صالح بنانا ہے۔ اب گھٹی پلانے میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں چچا پلا دے، فلاں بھائی پلا دے، فلاں پلا دے، ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ پلا دے، لیکن شریعت کا جو مطلوب ہے وہ حکم یہ ہے کہ کسی نیک بندے کو ڈھونڈا جائے اور اس سے پلوائی جائے۔ اس کی وجہ سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے اور آپ پلاتے تھے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب جب بچے کے لعاب دہن کے ذریعے اگر کسی نیک بندے کا اثرات ساری زندگی اس میں رہ سکتے ہیں تو لعاب دہن یا تحنیک کسی نیک بندے سے اور کسی صالح بندے سے کروانی چاہیے۔ اس کے بعد نام رکھنا، حضور نے ارشاد فرمایا تسم اسماء الانبیاء، کہ بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ، اور ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ پہلے آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے نام رکھو، اور پھر فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ نام وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ وَأَصْدَقُ حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، اور سچے نام حارث اور حمام ہیں۔ حارث کا نام، حارث کا معنی کھیتی کرنے والا، حمام کا معنی متحرک۔ فرمایا کہ یہ سچے نام ہیں۔ وَأَقْبَحُ حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، ناپسندیدہ نام حرب ہے، جھگڑالو، ومرہ، کڑوا۔ بتائیے اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کی
جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے نام، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر کے اس کو رکھ لیا جائے، گویا کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد حارث اور حمام، اس کا کیا معنی ہوا؟ حارث کھیتی کرنے والا، حمام ایکٹیو متحرک. معنی یہ ہوا کہ ایسا نام رکھے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسا نام رکھے کہ جس سے اس کی طبیعت پر اچھے اثرات مرتب ہوں اور آپ اس کو ویسا دیکھنا چاہتے ہو. نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عقبہ ہوا حرب و مرہ. حرب اور مرہ، جگرالو، کڑوا، یا اس طرح کے اور نام کہ جس چیز کو، جس عادت کو آپ بچے میں نہیں دیکھنا چاہتے، جو بری ہے، وہ نہ رکھیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ رکھیں گے، عبد الرحمن رکھیں گے، ابراہیم رکھیں گے، یہ پرانے نام ہیں. تو پرانے نام ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پرانے ہی ہوں گے. اللہ رب العزت کے سارے نام، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے نام، جب آپ نام رکھتے ہوئے اس نیت سے نام رکھیں گے کہ نسبت ہوگی فلاں بزرگ کی طرف، فلاں اللہ والے کی طرف، فلاں نبی کی طرف. نیت پر فیصلے ہوتے ہیں نا. اللہ رب العزت اس کے اندر وہ صفات لائیں گے، اللہ اس کے اندر وہ عادات پیدا فرمائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام، آپ کے سامنے ایسے نام بھی آئے جن کے معنی ٹھیک نہیں تھے، آپ نے نام بدل دیے. کیوں بدلے؟ کہ شریعت میں اس چیز کو گوارا نہیں کیا گیا کہ ایسا نام رکھا جائے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، یا کم از کم غلط مطلب ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام چینج فرمائے صحابہ کرام، اس وجہ سے نام رکھتے ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا. واسماء باسماء آبائکم، تمہارے آباء و اجداد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا. فاحسنوا اسماءکم، بہترین اچھے نام رکھا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ اولاد کو سب سے بہترین اور سب سے پہلا تحفہ والدین کی طرف سے اس کا اچھا نام ہوتا ہے. جب وہ مجمع میں پکارا جائے، مجلس میں پکارا جائے، اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو، اچھے نام رکھا جائے. یہ اولاد کے حقوق میں سے. اور پھر جب یہ نام رکھ لیا، اس کا مرحلہ، اب آگے ماں کی ذمہ داری. فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، ماں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی. وعلی المولود له رزقهن، باپ کے اوپر ماں جو دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچ باپ کے ذمہ ہے. اب ماں کو 2 سال تک اللہ رب العزت نے پابند فرمایا کہ آپ نے دودھ پلانا ہے. اور اس وجہ سے ماں کے قدموں میں اللہ رب العزت نے جنت کیوں رکھی؟ میں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں میں ہے. 3 حق باپ سے زیادہ ماں کے کیوں ہیں؟ کہ سب سے زیادہ تربیت میں جو کردار ہے وہ ماں کا ہے. اور وہ جو دودھ پلائے گی، دودھ کے اثرات ساری زندگی اس پر رہتے ہیں. اور آج بس اوقات یہ ایک فیشن بھی بن گیا کہ عورتیں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور ڈاکٹر کسی وجہ سے منع کر دے تو اور معاملہ ہے. لیکن ویسے بچے کے یعنی صحت کے اعتبار سے سب سے مفید ترین دودھ اس کی ماں کا دودھ. روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی. ظاہر ہے جب بچہ ڈبے کا دودھ پیے گا، بتائیے وہ کہاں فرما بردار ہوگا؟ ماں کی عادات اور اعتبار اس میں کیسے آئیں گی؟ ظاہر ہے وہ ڈبے کے دودھ پہ پلا ہوا ہے. اب ماں کا دودھ پیے گا، ماں کی عادات، ماں کے اخلاق، اس کا کردار وہ بچے کے اندر منتقل ہوگا. اس وجہ سے شریعت ایک یہ کہ طبی طور پر بھی بچے کے لیے بھی فائدہ ہے اور ماں کے لیے بھی فائدہ ہے. اور طرح طرح کی بیماریاں جو خواتین میں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بچے کو وہ دودھ نہیں پلاتی. یہ جو فطرت نے اللہ رب العزت نے جو کائنات، اللہ رب العزت نے جو فطرت رکھی ہے اس کے مطابق انسان چلتا ہے تو اس کی صحت بھی بچتی ہے اور اس کا ایمان اور اس کے اعمال بھی بچتے ہیں.
بہرحال یہ فطرت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن، والدہ دودھ پلائے گی، 2 سال تک اسے دودھ اس نے پلانا ہے۔ اب جب وہ دودھ پلائے گی، جس انداز سے دودھ پلائے گی، باوضو ہو کر دودھ پلائے گی، قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلائے گی، اس کے اثرات بھی اچھے اثرات اولاد پر پڑیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، لاکھوں لوگ جن کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، توبہ طائب ہوئے، وہ ایک مرتبہ جب سفر سے واپس آئے، آگے ہزاروں لوگ ان سے فیض پایا اور ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، تو ماں کو بتانے لگے، اماں جان یہ ہوا، فرمایا کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی پلایا باوضو ہو کر تمہیں دودھ پلایا، یہ میرے دودھ کی تاثیر ہے تیرے کلام کے اندر، تیری بات کے اندر۔ یہاں سے تربیت شروع ہو رہی ہے، یہ بنیاد ہے، یہاں سے شروع کریں گے تو اوپر جا کر کے بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اولاد کے ذمے ہے سب سے زیادہ جو اس حوالے سے ذمہ داری ہے والدہ کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اگر آپ تربیت میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا ماں کے پاس، ایک سنگلاخ وادیوں میں، اور کوئی نتما تھی، لیکن ایسی تربیت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کی ماں نے کیسی تربیت کی۔ تو آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو ماں کی تربیت بولی، کہنے لگی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جیسے اللہ نے حکم دیا آپ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ تربیت، یہ جذبہ کس نے پیدا کیا اسماعیل علیہ السلام کے اندر؟ ان کی ماں نے پیدا کیا۔ ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اس کی تربیت، تو ماں جیسے افعال، جیسی زندگی اس دودھ پلانے کے دوران کرے گی، ویسے ہی بچے پر اثرات ہوگی انشاءاللہ۔ اس پر